رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم جان کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق جملہ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، رب ذوالجلال کی توفیق خاص سے میں اور آپ جامعہ مسجد پیر مدرسہ کے خوبصورت ماحول میں تشریف فرما ہیں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال کی پاکیزہ بارگاہ میں التجا ہے، اللہ ہم سب کی نماز جمعہ قبول فرمائے، ہم سب کو جمعہ شریف کی جملہ برکات عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ صفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں جہاں اور بہت سارے احکامات اور عظمتیں موجود ہیں، وہاں صفر المظفر کا بابرکت مہینہ ہمیں اولیاء اللہ، مرشدین کرام کی عظمتیں، شانیں، رفتیں، کمالات یاد دلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان میں سے اکثریت صفر المظفر کے مہینے میں اس دنیا سے پردہ کر کے گئے ہیں۔ اس مہینے کو اس لحاظ سے اولیاء کا مہینہ، اولیاء کے آراس کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج اس خوبصورت نشست میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سیکھیں گے، عقلی دلائل کی روشنی میں سیکھیں گے سچے لوگ کون ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کنہیں کہا جائے گا، حقیقی پیر و مرشد کسے کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 11 میں سے ایک آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کی سنگت، معیت اور دوستی، صحبت اختیار کرو۔ قرآن مجید میں یہ ایک مقام نہیں، تقریباً 33 مقامات، 33 آیات مبارکہ ایسی ہیں جن میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا
خشیت الہی کا نور اپنے سینے میں سجانے کا حکم دیا ہے۔ جہاں جہاں رب نے ایمان والوں کو تقوی پرہیزگاری کا حکم دیا ہے، وہاں وہاں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو سچ بولنے والے اولیاء اللہ کی صحبت اور سنگت اختیار کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حقیقی معنوں میں جو متقی شخص ہے، جو پرہیزگار شخص ہے، جو اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع فرما کر کے زندگی گزارنے والا ہے، وہی شخص اللہ کا ولی بھی ہے، وہی سچا ہے۔ ایسے سچے کی صحبت اختیار کرنا اور ایسے اللہ کے ولی کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہم میں سے ہر شخص کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ہو سکے تو ایسی سنگت والے شخص کی سیرت اپنا کر خود بھی اس جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ پیش کیا ہے، اس میں دو باتیں رب نے ہم سے فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم اللہ کا ڈر سینے میں پیدا کریں۔ میں بارہا مواقع پہ آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کر چکا ہوں کہ آج کے اس فتنوں کے دور میں، گئے گزرے دور میں، جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ خوف خدا ہمارے سینے میں ہونا چاہیے، خشیت الہی کا نور ہمارے سینے میں ہونا چاہیے، تقوی و پرہیزگاری کا نور ہمارے سینے میں ہونا چاہیے۔ جب یہ کیفیت اور یہ منصب ہمارے جسم میں آ گیا تو سمجھیں کہ آپ بھی اللہ کے چلتے پھرتے ایک ولی ہیں۔ سب سے پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں تقوی و پرہیزگاری، خوف خدا کا نور ہونا چاہیے، جس سے آج تقریباً ہر شخص ہمیں خالی نظر آتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو تقوی و پرہیزگاری کا نور عطا فرمائے، اللہ ہر ایک کو خشیت الہی کا نور عطا فرمائے، خوف خدا کا فیضان عطا فرمائے۔ زندگی لحظہ لحظہ، لمحہ لمحہ ہمیں خوف خدا میں ڈوب کے بسر کرنی چاہیے۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے آئے، ہر نیک بندے کی سب سے امتیازی خوبی، نمایاں خوبی یہ رہی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، خشیت الہی کا نور اس کے سینے میں ہوتا ہے، تقوی و پرہیزگاری سے لبریز شخصیت کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اب تقوی و پرہیزگاری کہتے کسے ہیں؟ آئیے ایک حدیث رسول عرض کر کے میں گفتگو کو آگے لے جانا چاہوں گا۔ حضور سید کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے خباب، آپ ایک پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہیں، صحابی رسول ہیں، یہ بتائیں تقوی کس چیز کا نام ہے، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عمر بن خطاب، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، بالکل، میں بارہا دفعہ زندگی میں ایسے راستوں سے گزرا ہوں جہاں خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کو حضرت خباب نے ارشاد فرمایا، یہ بتائیے کہ جب آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوتا تھا تو آپ اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو کیسے کانٹوں سے اور خاردار جھاڑیوں سے بچاتے تھے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے خباب، جب بھی ایسے راستے سے میرا گزر ہوتا تھا میں اپنے کپڑے، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا تھا، اس طرح خاردار جھاڑیوں کے ساتھ پھنسنے سے ہم محفوظ رہا کرتے تھے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا، اے فاروق اعظم، تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ خدا گناہوں کی دلدل میں پھنسے بغیر ایسے گزر جائے دامن سمیٹ کے، نیکیوں کی راہ پہ چلتے چلتے زندگی بسر کر دے کہ اس کا دامن کبھی گناہ کے ساتھ آلودہ نہ ہو۔ اس چیز کو کہتے ہیں تقوی، اس چیز کا نام ہے پرہیزگاری۔
اس چیز کا نام ہے خوف خدا۔ ایسی صفات اپنانے والے شخص کو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں خشیت الہی کا نور ہے۔ ہمیں آج فتنوں کے اس دور میں یہی چیز اپنے جسم و جان میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کی دلدل سے خود کو بچائیں، اپنے دامن کو گناہ کی طرف لے جانے کی بجائے نیکی کی راہ پہ لگائیں، تو یقین جانیے آپ چلتے پھرتے اللہ کے حقیقی ولی کہلانے کے حقدار ہیں۔ حضور سید کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مقدسہ پہ نازل ہونے والی مقدس کلام میں رب نے فرمایا کونوا مع الصادقین۔ پہلا حصہ فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی آپ کے سامنے عرض کر دیا، تقوی پرہیزگاری کسے کہتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا سچے لوگوں کی صحبت اور سنگت اپناؤ۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ حدیث رسول میں آتا ہے، رسول کریم رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حقیقی اللہ کے نیک سچے اور ستھرے بندے وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب آپ ان کو دیکھیں، جب ان کی زیارت کریں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ وہ حقیقی معنوں میں سچے لوگ ہیں، سچ بولنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے حقیقی ولی بھی وہی ہیں جن کا چہرہ بندہ دیکھے، جن کی زندگی کی وضاحت بندہ دیکھے، جن کی چال ڈال دیکھے، جن کا سیرت و کردار دیکھے، اور جن کے شب و روز انسان ملاحظہ کرے تو انسان کو رب ذوالجلال کی یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی ہے۔ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا اور اس کے ساتھ شب و روز بسر کرنا، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی سنگت اپناؤ۔ اب ایسے لوگ کہاں پہ ملیں گے؟ ایسے لوگوں کی نشانی تو ہمارے سامنے آ گئی کہ ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ آج بھی زمین پہ کثیر تعداد میں اللہ کے حقیقی اولیاء موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے زمین پہ امن کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اس دھرتی پہ جب تک اولیاء اللہ کے مقدس وجود موجود ہیں، اللہ پوری زمین پہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ سے نیک صفت، اللہ کے نیک صفت بندے اس دھرتی سے اٹھ جائیں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ عذاب الہی اس دھرتی پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نشانیاں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ پہلی اور واضح نشانی یہ ہے کہ ان کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آ جائے گا۔ جب ایسا شخص مل جائے تو پھر اس کی صحبت میں بیٹھنا غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات کو اپنا کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اس کا فیضان یہ عطا فرمائے گا، دنیا تو روشن ہوگی، اگلے جہاں میں بھی اللہ اس نیک بندے کی صحبت کی وجہ سے ہمیں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے ہمارے جو فارسی لکھنے والے اہل علم گزرے ہیں ان میں سب سے مشہور گزرے ہیں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں عقلی دلائل کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت کا فیضان کیا ہوتا ہے، برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے گلستان سعدی میں اور بوستان سعدی میں بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں باتیں سمجھائی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خوشبو فروش کی دکان پہ بیٹھے، عطر فروش کی دکان پہ بیٹھے، کچھ دیر ہی بیٹھ جائے، جب وہاں سے اٹھ کے باہر نکلے گا تو آپ دیکھ لینا ایسے شخص کے جسم سے عطر کی خوشبو آئے گی۔ یہ فیضان ہے اس خوشبو فروش کی عطر کا کہ چند لمحے جو وہاں بیٹھ جائے اللہ خوشبو کا اثر اس کے جسم میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے ہی بات سمجھائی کہ اگر کوئی گندگی کے ڈھیر کے پاس بیٹھے، جب وہاں سے اٹھے گا تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی۔ یہ مثال دے کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں لوگوں یہی فرق ہے اللہ کے حقیقی ولی کے درمیان اور ایک گناہگار شخص کے درمیان۔ آپ اللہ کے حقیقی ولی کی صحبت میں چند لمحات بھی ٹھہر کے اٹھ کے جائیں گے، اللہ اس کا فیضان آپ کے جسم و جان میں پیدا کر دے گا۔ اور کسی گناہگار کی مجلس، کسی بد کردار کی صحبت میں بیٹھ کے جائیں گے تو اس کا جو بری تاثیر اور برا کردار ہے وہ بھی ہمارے جسم و جان سے نظر آئے گا۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے
کہ ہم نے حقیقی ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ہے یا کسی بد کردار کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ولی اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اگر دنیا و آخرت خراب کرنا چاہتے ہیں تو پھر جیسے چاہے زندگی گزار دیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے ایک اور مثال بھی بڑی خوبصورت دی۔ آپ نے اپنی بات کی، اپنے زمانے کی۔ آپ نے کہا ایک دن میں حمام میں داخل ہوا، وہاں مجھے میرا ایک پرانا دوست جاننے والا بڑے عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہو گئی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے اس دوست کے ہاتھ میں مٹی تھی، اس نے مجھے وہ مٹی دی۔ جب وہ مٹی میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے اس کو سونگا تو اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، اور خوشبو بھی پھولوں جیسی۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے اس اپنے دوست سے پوچھا اے میرے دوست یہ بتا یہ کیسی مٹی ہے؟ مٹی کا کام خوشبو دینا نہیں، پھولوں جیسی خوشبو مٹی سے نہیں آتی۔ یہ کیسی عظیم مٹی ہے کہ اس کو سونگا ہے تو اس سے پھولوں جیسی عظیم خوشبو آ رہی ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر ورنہ من ہما خاکم کے استم۔ وہ دوست بتانے لگا ہے یہ ذات کے اعتبار سے مٹی ہی، اور مٹی کا کام پھولوں جیسی خوشبو دینا نہیں۔ چند عرصہ کچھ دن یہ مٹی پھولوں کی صحبت میں رہی ہے، باغ کے پھولوں کی سنگت اس نے اپنائی ہے، اس مٹی میں باغ کے پھولوں کی خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت شیخ سعدی کہنے لگے اے لوگوں، جس طرح ایک مٹی باغ کے پھولوں کی صحبت و سنگت میں کچھ عرصہ گزارے، اللہ اس کو یہ فیضان عطا کرتا ہے کہ باغ کے پھولوں کی خوشبو اس مٹی سے آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی ایک گناہگار سے گناہگار شخص، ادنا سے ادنا بندہ بھی اللہ کے کسی حقیقی ولی کی صحبت میں بیٹھے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر چند لمحے گزارے، اللہ حقیقی ولی کی صحبت میں بیٹھنے کی برکات گناہگار کو عطا فرما کے اس کو نیکوکاروں میں شامل فرما دیتا ہے۔ یہ فیضان ہے اللہ کے حقیقی اولیاء کا کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا، ہمیشہ خوشبخت بن کے نکلا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن اٹھا کے اصحاب کہف، ان کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ پارہ نمبر 15 میں مذکور ہے۔ کوئی صاحب ذوق بندہ قرآن اٹھا کے تفسیر قرآن کا مطالعہ کرے، اس صورت میں اصحاب کہف کا جہاں پہ تذکرہ ملتا ہے وہاں اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ دیکھیے پورے قرآن میں کسی اور جگہ رب نے کتے کا ذکر نہیں کیا، اصحاب کہف کی بات آئی تو وہاں ان کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ وجہ پیچھے کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اگر ایک 4 ٹانگوں والا جانور وفاداری پہ آ جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اور ان کی سنگت کو اپنے لیے غنیمت سمجھے تو اللہ 4 ٹانگوں والے جانور کو بھی اتنی عزت سے نوازتا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہر قسم کے شعور سے نوازا ہے، ہر طرح کی فکر سے نوازا ہوا ہے، سمجھداری ہم پہ ختم ہے۔ ہم جب زمانے میں بات کرنا شروع کریں تو خود سے بڑا کسی کو زیرک اور دانا سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا سیانا کوئی نہیں۔ تو اتنی سمجھداری اور اتنی عزت ہونے کے باوجود اگر بندہ نیکوں کی صحبت میں نہ بیٹھے اور ہمیشہ گمراہی کی راہ پہ چلتا رہے تو ایسے انسان سے بدبخت کوئی نہیں۔ دعوت فکر دوں گا قرآن کی روشنی میں، اللہ فرماتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اور سنگت اپناؤ، اللہ اس کا فیضان یہ عطا کرے گا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، قبر و حشر بھی بہتر ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے دنیا میں کتنے اللہ کے اولیاء آئے، ہر ایک کی عظمتیں اپنی جگہ، ہر ایک کے مقامات بلند ہیں، رب نے ان کو عزتیں عظمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک عظیم و شان شخصیت کا آپ کے سامنے تذکرہ خیر کرنا چاہوں گا۔ حضور کی امت سے تعلق رکھنے والے فقہ حنفی کے ہمارے امام حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں وہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، جہاں ایک بہت بڑی فقہ کے امام ہیں، وہاں رب نے ان کو یہ اعزاز بھی عطا کیا تھا کہ انہیں اپنا حقیقی ولی ہونے کا شرف بھی عطا کیا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن و حدیث کا علم تو رب نے ان کو وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا، انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کیے، اخذ کیے اور آسان الفاظ میں ہمارے سامنے رکھے، ہم نے ان کو سمجھا اور آج تک اور قیامت تک ان کے اخذ کردہ مسائل پہ پوری امت عمل کرتی رہے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو رب نے تقوی و پرہیزگاری اور ولایت کا جو نور عطا فرمایا تھا اس کا فیضان دیکھیے۔ حضرت امام صاحب ایک امیر عالم دین تھے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ عالم ہمیشہ غریب نہیں ہوتے، اگرچہ حدیث رسول ہے کہ دین غربا سے پھیلا ہے اور اختتام بھی اس کا غربا پہ ہوگا۔ مطلب کیا کہ جو شروع اسلام میں لوگ مسلمان ہوئے ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو غربت کے حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور جب دین اسلام اپنے آخری مراحل میں ہوگا تو اس وقت بھی غریب لوگ دین اسلام کا سہارا بنیں گے اور غریب لوگوں کے ذریعے اللہ اس دین کو مزید عروج عطا فرمائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک امیر عالم دین تھے، آپ سے کسی شخص نے قرض لے لیا، کچھ پیسے ادھار لیے۔ اب دیکھیے وقت کا امام ہے، عظیم عالم دین ہے اور ایک عظیم الشان فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت امام صاحب کا تقوی، پرہیزگاری اور ولایت کا مظاہرہ کیجئے کہ امام صاحب ایک دن سخت کڑکتی دھوپ میں اس شخص کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے جس نے آپ کا قرض دینا تھا۔ گھر کے دیوار کا سایہ بھی موجود تھا، آپ کے ساتھ جو شخص موجود تھا اس نے کہا حضور اس سائے میں کچھ دیر سستا لیتے ہیں، سخت کڑکتی دھوپ ہے، بڑی مشکل سے ہم آگے چل پائیں گے تو کچھ دیر ہم یہاں آرام کر لیتے ہیں سائے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ہمیں بھی اپنے دل کی تختیوں پہ یہ باتیں لکھنے کی ضرورت ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اے بندہ خدا، اس شخص کے گھر کی دیوار کے سائے میں ہم آرام نہیں کر سکتے، نہیں سستا سکتے، وجہ یہ ہے کہ اس نے میرا قرض دینا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی مقروض کے گھر کی دیوار کے سائے میں وقت کا امام سستائے تو یہ سود کے زمرہ میں آ جائے۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس کے دیوار کی سائے میں بھی ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، چاہ جائے کہ ہم اس سے قرض جو دیا ہے اس سے ایکسٹرا رقم وصول کریں۔ یہ حضرت امام صاحب کا تقوی، پرہیزگاری اور آپ کی ولایت کا فیضان تھا جو آپ کو ایسے معاملات میں اس طرح سے نکھار کے پیش کرتا ہے کہ امت ان کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کوفہ میں بکری چوری ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کی بکری چوری ہو گئی، لیکن معلوم نہیں کس نے اٹھائی، کہاں گئی۔ تو حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں آتا ہے آپ نے ساری زندگی پھر بکری کا گوشت تناول نہ فرمایا، اس وجہ سے کہ کہیں اس بکری کا گوشت میرے جسم میں نہ آ جائے جو چوری شدہ ہے، چور نے کسی کو ذبح کر کے دی ہو یا کسی نے ذبح کر کے اس کو سیل کر دیا ہو، میرے جسم میں حرام کا لقمہ داخل ہو۔ حضرت امام ابو یوسف نے ساری زندگی اس احتیاط میں گزار دی، بکری کا گوشت تناول نہ فرمایا۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں اللہ کے حقیقی اولیاء جن کو دیکھ کے حقیقی معنوں میں رب یاد آ جاتا ہے۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایسے عظیم الشان لوگوں کی صحبت اپنائیں۔ آج بھی دنیا میں نیک صفت بندے اللہ کے موجود ہیں، اولیاء اللہ موجود ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں ان کو تلاش کرنا ہے۔ جس کو حقیقی ولی مل جائے تو اس کی صحبت کو غنیمت سمجھے۔ ہمارے ایک وطن عزیز کے بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی، ان کا من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، جس بندے کی یہ خواہش ہو کہ وہ اللہ کی ہم نشینی اختیار کرے۔ اب اللہ کے ساتھ بیٹھنا، اللہ کی ہم نشینی اختیار کرنا بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، تو جو یہ چاہتا ہے کہ رب کی ہم نشینی اختیار کرے، انہوں نے لکھا ہے وہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرے۔ یوں سمجھے اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھا ہوا شخص اللہ کی ہم نشینی میں بیٹھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ اور ایسی اشخاص پہ رب اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا یوں سمجھے کہ میں رب کا ہم نشیں ہوں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری کا نور عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو
اللہ خشیت الہی کا فیضان عطا فرمائے اور ساتھ ہمیں حقیقی اولیاء کی صحبت سنگت اپنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا